الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے میرے بھائیوں، یہ بھائی کا سوال ہے سید ابو الاعلی مودودی کے متعلق۔ اس بھائی کا یہ جاننا ہے اور یہ پوچھنا ہے کہ جماعت اسلامی نامی تنظیم کے بانی سید ابو الاعلی مودودی کے نظریات اور افکارات کیا تھے، اور یہ کہ سید ابو الاعلی مودودی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کی بنیاد کیا ہے، اور سید ابو الاعلی مودودی کے نظریات کے اندر کیا ایسی خرابی ہے۔ سید ابو الاعلی مودودی کے نظریات کے اندر اور افکارات کے اندر اور عقائد کے اندر، افکار اور عقائد کے اندر کیا خرابی ہے کہ جس بنا پر اہل الحدیث سید ابو الاعلی مودودی کو گمراہ کن تصور کرتے ہیں۔ تو جی ہاں پیارے بھائی، سید ابو الاعلی مودودی گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا تھا، خود گمراہ ہونے والا اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا۔ آج سید ابو الاعلی مودودی موجود نہیں ہے، فوت ہو چکا، اور سب کو مرنا ہے اپنے اپنے وقت پر۔ جس طرح سید ابو الاعلی مودودی جیتے جی گمراہ تھا، آج اس کی کتابیں پڑھنا یا اس کی قرآن مجید کی تفسیر تفہیم القرآن پڑھنا، جو کہ سراسر تفسیر بالرائے پر مبنی ہے، یہ ابو الاعلی مودودی کی کتاب تفہیم القرآن ہو یا ابو الاعلی مودودی کی دیگر کتابیں ہوں جیسے خلافت ملوکیت، ان تحریروں کو، اس تفسیر کو، اس شخص کی کتابوں کو پڑھنا باعث گمراہی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دلیل اور ثبوت کے ساتھ کہ ابو الاعلی مودودی کیوں گمراہ تھا، اور اس کی تفسیر پڑھنا اور اس کی کتابیں پڑھنا کیوں گمراہی کا باعث ہے۔ سب سے پہلے میں بندہ نچیز شیخ اقبال دیروی آغاز کرتا ہوں ابو الاعلی مودودی کی کتاب اور تفسیر تفہیم القرآن سے۔ یہ میرے پاس تفہیم القرآن ابو الاعلی مودودی کی کتاب ہے، ادارہ ترجمان القرآن لاہور سے پرنٹڈ ہے۔ اس قرآن کریم کی تفسیر کے اندر ابو الاعلی مودودی اس تفسیر میں یہ سورۃ الملک کی آیت مبارکہ آیت نمبر 1 میں نے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں ابو الاعلی مودودی صاحب کہتے ہیں نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تفہیم القرآن ہے مودودی کی۔ اب اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد یہاں پر ابو الاعلی مودودی کیا لکھتے ہیں، جو کہ بہت بڑی گمراہی پر مبنی ہے۔ اس میں یہ مودودی صاحب لکھتے ہیں
کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے، یعنی یہ شخص ابوالعالی مودودی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہے، اللہ کے ہاتھوں کا انکاری ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں، یعنی رائٹ ہینڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی ہوائی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے، جسم ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اور قرآن مجید نے بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سید ابوالعالی مودودی لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یعنی اللہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ یہ لفظ محاورے کے طور پر قبضے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو ابوالعالی مودودی گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا شخص تھا، اس لیے اس کو پڑھنا، اس کو سننا اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا اور اس کی کتابوں کا پڑھنا جیسے خلافت و ملوکیت سراسر گمراہی پر مبنی ہے۔ ابوالعالی مودودی کی گمراہی پر ایک اور ثبوت تفہیم القرآن سے، جو پہلا حوالہ آپ کو پیش کیا یہ پیج نمبر ہے 41 اور سورۃ الملک کی آیت نمبر ہے 1۔ اسی تفہیم القرآن میں سے یہ سورۃ القلم کی آیت ہے، آیت نمبر 42 نمبر کی آیت، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اب سید مودودی اس کا ترجمہ کرتے ہیں یوم یکشف عن ساق کا، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ہاں جی، یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ حالانکہ اس آیت کا یہ ترجمہ ہرگز نہیں ہے۔ یوم یکشف عن ساقٍ کا ترجمہ ہے جس دن کھولی جائے گی پنڈلی، ہاں جی، ساق کسے کہتے ہیں؟ سین الف سا اور کاف قلم والا، ساق کا مطلب ہے پنڈلی، جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں پنی۔ یکشفو کھولا جائے گا، اوپن کیا جائے گا، یوما جس دن، مگر سید مودودی ترجمہ کرتا ہے جس روز سخت وقت آ پڑے گا، ہاں جی، یعنی جس طرح مودودی اللہ کے ہاتھ کا منکر تھا، اللہ کے ید اور یدین کا منکر، اسی طرح مودودی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی اور پنی کا بھی منکر اور انکاری۔ جبکہ یوم یکشف عن ساق کا یہ ہرگز ترجمہ نہیں ہے کہ جس دن سخت وقت آ پڑے گا، بلکہ جس روز جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا۔ اور اس کی مزید جو تفسیر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ تو سید مودودی ابوالعالی مودودی وہ اللہ کے ہاتھ کا، دونوں ہاتھوں کا منکر اور اللہ کی پنڈلی کا بھی انکاری۔ تو یہ شخص کون تھا؟ ہاں جی، یہ شخص پرلے درجے کا گمراہ تھا، چاہے اس کی جماعت اور اس کے ماننے والے جتنے زیادہ کیوں نہ ہوں۔ میں بات کرتا ہوں علی وجہ البصیرت اور دلائل کے ساتھ۔ یہ میرے پاس تفہیم القرآن موجود ہے، ہاں جی، اور اس تفہیم القرآن کی صرف پہلی جلد میرے پاس شارٹ ہے، کوئی اللہ کا بندہ پڑھنے کے لیے لے گیا جو آج تک واپس لے کر نہیں آیا۔ تو ان دو حوالوں سے جو آپ کو سورۃ الملک میں سے اور سورۃ القلم میں سے بتا دیے، اس سے معلوم ہوا کہ سید ابوالعالی مودودی گمراہ تھا۔ اب گمراہ آدمی کو سننا اور اس کو پڑھنا کیا ہوگا؟
وہ بھی گمراہی کا ہی باعث ہوگا۔ آئیے ایک اور مقام تفہیم القرآن میں سے یہ سورۃ الصاد ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 75 75۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ سید مودودی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور یہاں پر 64 نمبر کا حاشیہ دکھا کر نیچے سید مودودی کیا لکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس نئی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے دو اہم پہلو پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہاں پر بھی سید مودودی نے بیدیا اللہ کے دونوں ہاتھوں کا انکار کر دیا، سورۃ الملک میں اللہ کے ہاتھ کا انکار کیا، سورۃ القلم میں نون والقلم اللہ کی پنڈلی کا انکار کر دیا۔ اب یہاں پر یہ پارہ نمبر 23 ہے، سورۃ الصاد کے اندر آیت نمبر 75 کے اندر ابو الاعلیٰ مودودی نے سرے سے اللہ کے دونوں ہاتھوں کا انکار کر دیا۔ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں بریکٹ کے اندر ایک لطیفہ بھی سن لیں، بریلوی دیوبندی دونوں ہی اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث بے مرشدے ہیں، ہاں جی، یہ مرشدوں کو نہیں مانتے، یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اور خود یہ دیوبندی ہے۔ اور میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا جو کچھ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن وغیرہ میں لکھا ہے وہی عقیدہ دیوبندیت کے بڑے بڑے اکابر کا تھا۔ بریلویوں کو تو پوچھنا ہی کیا، ہاں جی، وہ تو ان سے بھی 4 قدم آگے نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا بریکٹ میں ایک اور بریکٹ لگاؤ جلدی جلدی۔ ہمارے بھائی سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے ایک مقام پر بتایا اور فرمایا کہ دیوبندی گٹر کے اوپر ڈھکن پڑا ہوا ہے اور بریلوی گٹر سے ڈھکن اٹھا ہوا ہے، بھائی یہ فرق ہے آپ کو۔ ویسے آپ کتابیں کھول کر بیٹھ جائیں نا، اور جیسے میں یہ کھول کر آدھا گھنٹہ میں نے مطالعہ کیا، پھر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، جب آپ ان کی کتابیں کھول کر کے بیٹھ جاؤ گے تو سمجھو ان کے گٹر سے بھی ڈھکن اٹھ گیا۔ یہ ابو الاعلیٰ مودودی یہ دیوبندی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ دیوبندی بریلویوں کے بھی اس کے خلاف میں فتوے موجود ہیں اور اس کا بھی اپنا ریزن ہے۔ تو یہ شخص گمراہ تھا جو اللہ کے ہاتھ کا، پھر دونوں ہاتھوں کا، پھر اللہ کی پنڈلی کا انکار کر دے سرے سے۔ بتائیے اس سے علم حاصل کرنا اور اس کو سننا گمراہی کا باعث ہوگا یا ہدایت کا باعث ہوگا؟ یہی کہو گے نا کہ گمراہی کا باعث ہوگا، تو لہذا یہ شخص گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا تھا۔ اچھا جی، اب آئیے سورۃ الزاریات میں، یہ تفہیم القرآن ہے اور یہاں یہ 26 پارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الزاریات، سورۃ الزاریات کی آیت ہے 47، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ اب سید ابو الاعلیٰ مودودی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ترجمے میں بھی غلطی اور تفسیر کا تو بیڑا غرق ہے ہی ہے، یعنی اتنی موٹی غلطی جسے آپ کہیں گے لہنے جلی، بالکل موٹی اور واضح غلطیاں موجود ہیں۔ اور یہ اب آپ خود سوچیں کہ تعریف قرآن میں، قرآن کے ترجمے کے اندر تعریف کا تو یہ سراسر بالکل واضح ارتکاب ہے۔ تو یہ آیت ہے آیت نمبر 47 اور سورۃ الزاریات ہے۔
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ سید ابو العلا کا ترجمہ سنیے اور پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم ہی اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ پوری آیت کے ترجمے کو غرق کر کے رکھ دیا۔ صحیح بات کیا ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ہم ہی اس کے اندر کشادگی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ابو العلا مودودی نے ید کے لفظ کو زور میں تبدیل کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں جی، یہاں بھی اس نے اتنی موٹی اور اتنی بڑی ڈنڈی مارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ترجمہ کیا کر دیا؟ زور کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کا اور پنڈلی کا اور ہاتھوں کا جو شخص انکار کر دے تو اس کے نزدیک کیا ہوگا؟ شاید کہ کہیں اللہ تعالیٰ کسی ہوائی چیز کا نام ہے، خیر ہوا کا بھی وجود ہے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، تفہیم القرآن میں سے۔ یہاں کیا کرتے ہیں؟ آیت نمبر ہے سورۃ الاعراف کی، ہاں جی، آیت نمبر ہے 54 نمبر کی آیت۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدھی سیدھی بات کہی کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ 2 چیزوں کا انکار کر رہا ہے، ایک تو جیسے اللہ کے ہاتھ، اللہ کی پنڈلی ہے جی، ان چیزوں کا انکار کیا، یہاں اللہ کے عرش کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کے استواء علی العرش کا تو انکار کر دیا۔ واضح طور پر موجود ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ اللہ کے استواء کا بھی انکاری ہے اور اللہ کے عرش کا بھی انکاری ہے۔ کیا ترجمہ کرتا ہے؟ ثم استوى علی العرش، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا استواء کرنا، مستوی ہونا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق سوالات کھڑے کر دینا، یعنی چونکہ چنانچہ کرنا، لے تو لال کرنا، یہ بدعت ہے۔ بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اہل حدیث کے امام تھے، انہوں نے امام بھی ہمارے چوری کر لیے ابو حنیفہ، انہوں نے پیر بھی ہمارا چوری کر لیا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما، ان کے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مطیع البلخی صاحب نے پوچھا، کوئی شخص اللہ کے عرش کا انکار کرے اور اللہ کا عرش پر استواء کرنا اس کا انکار کرے، وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اللہ ہر جگہ ہے کیا نہیں ہے، اللہ کا عرش ہے بھی کہ نہیں ہے، یا نیچے ہے یا اوپر ہے، ہاں جی، تو امام ابو حنیفہ امام اہل حدیث امام اعظم فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فقد کافر، یہ بندہ ہے ہی کافر۔ یاد رکھیے بریکٹ کے اندر ہم نام لے کر تکفیر نہیں کرتے، جو ایسے عقائد رکھے گا، عرش کو فوق 7 سماوات نہیں مانے گا کہ اللہ کا عرش 7 آسمانوں پر ہے جی، اور اس عرش کو فرشتے باقاعدہ اٹھائے ہوئے ہیں، جیسا کہ 24 پارے کی ایک سورت میں آ گیا، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔
تو جو اللہ کے عرش کو ساتوں آسمانوں پر نہ مانے، جو اللہ کو عرش پر مستوی نہ مانے، اس کی شان کے لائق فقد کافر، وہ کافر ہے۔ ہاں، معین متعین تکفیر نہیں کرنی، نام لے کر ہم نہیں کہیں گے کہ فلاں بن فلاں کافر ہے، لیکن ایسے شخص کا گمراہ ہونا اور گمراہ کرنے والا ہونا یہ پوری طرح واضح ہے۔ تو ثم استوى علی العرش، یہ سورۃ الاعراف کی آیت 54 ہے۔ سید مودودی ترجمہ کرتا ہے پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ بھائی سیدھا ترجمہ کر دو، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ لیکن چونکہ اللہ کے ہاتھ کا انکار، اللہ کی پنڈلی کا انکار، ہاں جی، اور جو قرآن و سنت میں اللہ کے چہرے کا، اللہ کے قدم کا، پاؤں کا، ان چیزوں کا بھی انکار، تو اب لو جی کسر باقی تھی وہ بھی نکال دی۔ اللہ کے عرش کا ساتوں آسمانوں پر ہونا انکار، اللہ کا اس اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر مستوی ہونا انکار، سارا قصہ ہی ختم کر دیا۔ تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ ہاں جی، ایسے شخص کو سننا یہ واضح طور پر صریحاً گمراہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھلم کھلا گمراہی کا ارتکاب ہے۔ اچھا جی، یہ اب میرے سامنے ہے سورۃ یونس 11 نمبر پارے میں، اور اس کی آیت نمبر کیا بنتی ہے؟ اس کی آیت نمبر بنتی ہے آیت نمبر 3۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا، ہاں جی، اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ اب اس پر 4 نمبر کے حاشیے کا نشان دے کر ابو الاعلیٰ مودودی کیا کہتے ہیں؟ ہیں جی، کہتے ہیں کہ اس حاشیے کی تفسیر کے اندر بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہوا بلکہ تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا، ہیں جی، جبکہ عقیدہ کیا ہے کتاب و سنت میں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے اور وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور پروردگار اس کے اوپر باقاعدہ مستوی ہوا، استوا کیا۔ اب آئیے میرے پیارے بھائیوں، یہی عقیدہ دیوبندیوں کے شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی ہے، جس کی وفات 1317 ہجری بنتی ہے۔ تو یہی عقیدہ کس کا ہے؟ دیوبندیوں کے شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب شمائع میں امدادیہ کے اندر صفحہ نمبر 32 پر؟ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا ہی حق ہے اور سچ ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 37 پر شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں عابد اور معبود کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان فرق کرنا ہی صریح شرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح ایک اور مقام پر لکھتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں شمائع میں امدادیہ کے اندر، بندہ اپنے وجود سے پہلے مخفی طور پر، مخفی مطلب چھپا ہوا، مخفی طور پر رب تھا، اور لکھتے ہیں کہ رب ہی ظاہر طور پر بندہ ہے، اور رب ہی ظاہر میں بندہ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 38 پر ہے۔ اسی طرح ایک اور دیوبندی صوفی ہیں، صوفی اقبال محمد زکریا کاندلوی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صوفی اقبال محمد۔ اسی طرح ایک اور دیوبندی ہیں، وہ ہیں صوفی اقبال، وہ محمد زکریا کاندلوی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں وحدت الوجود کا راز معلوم کروایا
وہ ایسے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ عشق، معشوق، عاشق سب ایک ہی ہیں۔ ان کی کتاب ہے محبت، صفحہ نمبر ہے 70، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا لکھا؟ ہاں جی، کہ عابد اور معبود کے درمیان فرق کرنا شرک ہے۔ ہاں جی، اسی طرح لکھتے ہیں کہ بندہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے مخفی طور پر رب تھا، اور رب ہی ظاہر میں بندہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سید ابو الاعلیٰ مودودی کی دیگر کتابیں بھی گمراہی سے بھری پڑی ہیں۔ مثلا خلافت و ملوکیت کی ایک جھلکی، خلافت و ملوکیت کے اندر سید ابو الاعلیٰ مودودی نے کاتب وحی اور مسلمانوں کے ماموں جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو نشانہ بنایا، اور پوری کتاب کے اندر سید مودودی امام معاویہ بن ابی سفیان صحابی رسول، خود صحابی باپ صحابی رضی اللہ عنہما، انہیں نشانہ بناتے رہے اور انہیں چوٹتے رہے۔ اور سید مودودی کا جناب امام معاویہ پر وہ اعتراضات وارد کرنا جو رافضی حضرات صحابہ پر اور امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لے کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ یہ شخص گمراہ تھا، اس کو سننا گمراہ، اس کو پڑھنا گمراہ۔ یاد رکھیے کہ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، آپ جس کو سن رہے ہو، آپ جس کو پڑھ رہے ہو، دیکھو کہ وہ صحیح العقیدہ ہے تو اس کو پڑھنا اور اس کو سننا ہدایت کا باعث ہوگا، اور اگر وہ خبیث العقیدہ ہے تو اس کا سننا اور اس کو پڑھنا حرام ہے۔